نیو یارک یونکرز میں پاکستانی کمیونٹی کی معروف کاروباری، سیاسی اور سماجی شخصیت محمد جان نے یہاں کے تاریخی نواب بینکٹ ہال میں پاکستان کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار محمد یوسف کی امریکہ آمد پر انہیں ایک عشائیہ دیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی سے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی، جبکہ مفتی اعظم امریکہ حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون نے خصوصی طور سے وفاقی وزیر سردار محمد یوسف سے ملاقات کی اور انہیں امریکہ آمد پر خوش آمدید کہا۔ اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى مصطفى 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہمارے منسٹر صاحب کو، جناب سردار یوسف صاحب کو یہاں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے، اور میں ریکویسٹ کروں گا قاری ایوب صاحب سے کہ یہاں تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ بھائیو، ہم اس پروگرام کو انشاءاللہ بڑا شارٹ کریں گے، صرف چند چھوٹے چھوٹے تقریریں ہیں، زیادہ ٹائم نہیں انشاءاللہ لیں گے، کھانا بھی تیار ہے۔ میں مفتی منیر اخون صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ تشریف لائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سب سے پہلے میں سردار یوسف صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ امریکہ میں ان کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی یہ وزیر مذہبی امور ہیں، اور ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے ان کی تشریف آوری۔ اور میں اس حوالے سے بھی سردار صاحب کا شکر گزار ہوں کہ میری کتاب رؤیت ہلال میں اختلاف کا شرعی حل، یہ 24 مئی سن 2017 میں پاکستان میں اسلام آباد ہوٹل میں سردار یوسف صاحب نے اس کی رونمائی کی،
اور وہ کتاب پاکستان میں انہوں نے رویت ہلال کمیٹی تک پہنچائی، اور اس کے لیے اپنی حد تک انہوں نے کوشش کی کہ پوری امت مسلمہ ایک دن میں عید کی خوشیاں منائے اور ایک دن میں رمضان کا آغاز ہو۔ تو میں نے وہ کتاب میں اپنا وہ فارمولہ دیا ہے، اور سردار یوسف صاحب نے اس کو بہت اعزاز دیا۔ میں اس لیے ایک بار پھر ان کا شکر گزار ہوں۔ اس وقت اسکائپ پہ سردار صاحب سے میری بات ہو چکی تھی، اور الحمدللہ آج میری خواہش ہوگی کہ میں ان کو ایک ہماری اپنی تنظیم کی طرف سے ایوارڈ آف آنر، کیونکہ ہماری کتاب کے حوالے سے انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا تھا، تو وہ بھی میں انشاءاللہ ان کو پیش کروں گا۔ اور سردار یوسف صاحب کی جو دینی خدمات، مذہبی خدمات پاکستان میں ہم جو دیکھتے اور سنتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے، وہ بڑی مختلف ہیں، اور ماشاءاللہ اس طرح کے اگر وزراء ان جگہوں پہ کام کریں گے اور جو جفاکشی اور محنت اور تگ و دو کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، یہ واقعی ایسا وزیر ابھی تک کوئی آیا نہیں ہے، اور میں ان سے بڑی امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی بہت سے مذہبی معاملات میں پاکستان میں ان سے اللہ کام لیتے رہیں گے۔ خاص طور چاند کے مسئلے پہ انہوں نے کام کیا، نمازوں کے اوقات کے حوالے سے کام کیا، حج کے حوالے سے ان کی بڑی اچھی محنتیں ہیں، اور مزید ختم نبوت کے حوالے سے پاکستان میں جو ایشو ہے اس حوالے سے بھی ان کی خدمات جو ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں دل سے ان کے لیے دعا گو ہوں۔ ان کی جو پوری ٹیم ہے جو مذہبی امور کے لیے بڑھ چڑھ کے کام کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی خدمات کو قبول و منظور فرمائے۔ اور آخر میں ہمارے جان محمد صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت سی مقصد تقریب میں ہمیں دعوت دی اور ہمیں جو ہے سردار صاحب سے ملاقات کا موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا مسلم لیگ نون USA کے پریزیڈنٹ جناب روہیل ڈار صاحب کو کہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی محترم آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب وفاقی وزیر جناب سردار یوسف صاحب، جناب اخوند صاحب، احمد جان صاحب جو آج ہمارے میزبان بھی ہیں اور مسلم لیگ نون نیو یارک اسٹیٹ کے صدر بھی ہیں، جناب جنرل سیکرٹری US رانا سعید صاحب، اس کے علاوہ ہمارے آج درمیان یہاں پہ مختلف اسٹیٹس کے عہدیدار موجود ہیں، برونکس کے خاص طور پہ ساتھی موجود ہیں، سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں صرف 2 منٹ اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ سردار یوسف صاحب کے حوالے سے جو شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے، ان کا تعارف صرف سیاسی اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ ان کا جو تعارف ہے وہ دینی حلقوں کے اعتبار سے بھی ہے۔ جب سے آپ نے وزارت سنبھالی ہے، مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پاکستان میں وزارت مذہبی امور جو ہے، جو خالی پہلے ایک نشستن اور برخاستن والی ایک وزارت سمجھی جاتی تھی، اس نے عملاً پاکستان میں جو اسلام کا قلعہ ہے، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ایک نہ صرف اسلامی نظریات رکھتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اس کا نفاذ بھی چاہتے ہیں۔ تو آپ کی شخصیت نے، آپ نے جس طرح سے وزارت مذہبی امور کو ایک نئے خطوط پہ استوار کیا، اسے پاکستان میں اس بات کو تقویت ملی ہے کہ جب کوئی شخص کام کرنا چاہے تو وہ آپ کو نظر آتا ہے۔ تو جیسے اخوند صاحب نے پہلے فرمایا ہے کہ آپ نے جس طرح سے مختلف جو ادارے آپ کی اس وزارت کے متحد آتے ہیں ان کو ری ویٹلائز کیا ہے، اور اس میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے منسٹر آف اسٹیٹ جناب پیر حسنات شاہ صاحب ہیں، ان کی خدمات بھی میں ایکنالج کرنا چاہتا ہوں، اور سردار یوسف صاحب نے اپنی لیڈرشپ میں جس طرح سے ان معاملات کو سنبھالا ہے، یہ اپنی مثال آپ ہیں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد محترم میاں نواز شریف صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ آج کا جو دور ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کا ویژن ہے، خواہ وہ مذہبی امور کے حوالے سے ہو، ملک میں چاہے وہ اکنامک ریوائول کے حوالے سے ہو، یہ ایک عموم جس طرح سے ملک کو قوم کی خدمت کے حوالے سے ہو۔ تو آپ کی بطور وفاقی وزیر نامزدگی اور آپ کو وزارت سونپنا اس بات کا ثبوت ہے کہ محمد نواز شریف صاحب نے جو ویژن پاکستان کا دیکھا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے انہیں ایک ایسے سپاہی اور جانسار ساتھی کی ضرورت تھی جو سردار یوسف صاحب کی شکل میں موجود ہے۔ آپ سیاسی اعتبار سے ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بہت ہی
مقبول گھرانے سے آپ کا تعلق ہے. 1985 سے لگاتار آپ منتخب ہوتے آ رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں, اور اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے وہ چند ایسے سیاستدانوں میں سے ایک سردار یوسف صاحب ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنے حلقے کی نمائندگی فرمائی ہے, پاکستان کی رہنمائی فرمائی ہے, اور آج آپ کے سامنے وزارت مذہبی امور کو انہوں نے ایک نئے خطوط پہ استوار کیا ہے. میں آپ کو یہاں ویلکم کرتا ہوں, اور ساتھ ساتھ آپ کو اس بات کی میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو خدمات ہیں وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی رہتے ہوئے تمام پاکستانی اس کو ایک عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے آنے سے ملک میں ایک باہمی پرامن فضا پیدا ہوئی ہے. پاکستان میں فرقہ واریت میں جس طرح سے ایک طوفان آیا ہوا تھا, آپ نے اس میں بہت بھرپور کردار ادا کیا ہے, تمام مکتبہ فکر کو اکٹھا کیا ہے, ان کو ایک پیج پہ لے کے آئے ہیں, اور اللہ کے فضل سے آج پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے آنے سے پہلے اگر آپ دیکھیں اور آج کا ماحول دیکھیں, پاکستان میں بہت پرامن ایک باہمی ایک اکٹھے رہنے کا ایک ماحول ہے, تمام فرقوں میں ایک قسم کی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی ہے اللہ کے فضل سے, چاہے وہ اہل تشیع ہمارے بھائی ہوں یا اور مکتبہ فکر کے لوگ ہوں, ایک پرامن ماحول موجود ہے آج پاکستان میں. اور حج کے اعتبار سے جتنی امپرومنٹ آپ نے فرمائی ہے ان سب کے ہم اس کے شاہد اور گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے ایک بہت مثبت چینج آپ لے کے آئے ہیں. ان خیالات کے ساتھ میں بات مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی سردار صاحب کو سنوں آپ کے ساتھ. ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا آنے کا بہت شکریہ, اور جو تاخیر ہوئی ہے اس نشست میں اس کے لیے بھی ایک بار پھر معذرت چاہتا ہوں. ساتھ ساتھ میں دعوت بھی دینا چاہتا ہوں سردار یوسف صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آ کے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب سردار یوسف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین. محترم رحیل ڈار صاحب, محترم احمد جان صاحب, مفتی صاحب, معزز حاضرین محفل, السلام علیکم. میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں امریکہ میں اپنے ہم وطن بھائیوں سے ملاقات کر رہا ہوں, اور اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں, میں تاخیر سے آنے پر معذرت خواہ بھی ہوں, کیونکہ ٹائم 8 بجے کا تھا اور وہاں ورجینیا میں اور صبح 1-2 پروگرام اور بھی راستے میں پیش آ گئے جس کی وجہ سے تاخیر ہوگی. حالانکہ کچھ ہم نے شارٹ کٹ بھی کیے, وائس آف امریکہ کو وہاں مجھے بلایا تھا, میں نہیں جا سکا, میں نے کہا مجھے یہاں پہنچنا تھا, لیکن اس کے باوجود ٹریفک کی وجہ سے بھی کچھ تاخیر ہوئے. بہرکیف یہ آپ کی محبت اخلاص ہے کہ جو بھی پاکستان سے آتا ہے آپ اسے ویلکم کرتے ہیں, اور یہ آپ کے بڑے پن کا مظاہرہ ہے. حالانکہ اس دن جب میں یہاں آیا تھا تو کچھ ہمارے جو دوست ملے تھے, میں مسلم لیگ کے آفس میں گیا اور وہاں پر رانا صاحب سے, اسی طریقے سے ڈار صاحب سے, احمد جان صاحب سے, باقی بہت سارے دوستوں سے ملاقات ہوئی. اور اس کے بعد چونکہ ان کی یہ خواہش تھی کہ آپ کچھ تھوڑا ایسا ٹائم دیں کہ مزید بھی ہمارے مسلم لیگ نون کے جو عہدیدار ہیں یا باقی جو یہاں کے جو کارکن بھی ہیں وہ بھی شریک ہو سکیں, ایک ملاقات ہو جائے. تو آج کا دن مختص کیا تھا, اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ باوجود اس ہماری تاخیر کے آپ انتظار بھی کر رہے تھے. بہرکیف جو ڈار صاحب نے کہا یا مفتی صاحب نے مجھ ناچیز کے بارے میں, یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل و کرم ہے, اس میں میرا کوئی کمال نہیں. بہرکیف ہمارے لیڈر, ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب نے جب ذمہ داری یہ مجھے سونپی تو اس کے مطابق اپنی طرف سے کوشش کی کہ جو ایک ذمہ داری اگر عائد کی ہے تو اس کو بہتر طریقے سے نبھانے کی کوشش کی جائے. اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ وزارت مذہبی امور وہ بین المذاہب اماں کی, جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک چیلنج بھی تھا, کیونکہ اس سے پہلے کے حالات کا بھی آپ کو علم ہے, لیکن اللہ نے فضل کیا, کرم کیا,
اور بہت سارے اچھے کام اللہ تعالیٰ نے لیے، چونکہ اس کا سب سے زیادہ تعلق علماء کرام سے ہوتا ہے، مدارس سے ہوتا ہے اور حج سے ہوتا ہے، زکوٰۃ اور یہ ساری چیزیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے ملک بھر کے مختلف علماء کرام سے رابطہ کیا اور ان سے مشاورت شروع کی، اور یہ میری بھی خوش قسمتی تھی جب نواز شریف صاحب نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی تو اس کے ساتھ منسٹر آف اسٹیٹ جو تھے وہ بھی ایک عالم دین ہے، اور پیر امین الحسن شاہ صاحب آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے، اور اس کے ساتھ اسٹینڈنگ کمیٹی کے جو قومی اسمبلی کے چیئرمین وائے وہ بھی ایک مذہبی جماعت سے تعلق رکھتے تھے، جماعت اہل حدیث کے جو عبدالکریم صاحب، حافظ عبدالکریم صاحب، اور جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے وہ بھی ایک مذہبی جماعت سے جو JUI سے حافظ عبداللہ صاحب تھے۔ تو یہ اتفاق کی بات تھی کہ مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی، کیونکہ سب کا زیادہ تجربہ بھی تھا اور ایک مذہبی ذہن بھی رکھتے تھے اور ان کی طرف سے ایک تعاون بھی رہا، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کام آسان بھی کر دیے۔ اور اس وقت جو ملکی حالات ہیں، ظاہر ہے کہ وہاں بھی ہمارے جو علماء کرام کا بھی بہت بڑا ایک رول ہے، تو ہم نے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں قومی علماء مشائخ کونسل بنائی، اور اس میں مختلف مسالک کے جو علماء کی نمائندگی ہے، اور الحمدللہ کہ بڑی اچھی پیش رفت ہوئی ہے، اور اس کا سب سے بنیادی کام ہے کہ مذہبی ہمانگی بھی پیدا کی جائے، مسلکی ہمانگی بھی پیدا کی جائے۔ الحمدللہ کہ بڑے اتفاق سے یعنی انہوں نے فیصلے کیے، اور جس کے نتیجے میں پہلی بات تو یہ بھی آئی کہ جہاں پاکستان جیسے اسلامی ملک میں جن سکولوں میں، جن کالجوں میں اگر وہاں دینی تعلیم نہیں بھی تھی یا کوئی اہتمام نہیں تھا، تو بنیادی چیز جو ان کے لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کم از کم ناظرہ کے ساتھ اور معنی کے ساتھ پڑھنا لازمی قرار دیا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسی حکومت میں، نواز شریف صاحب کی حکومت میں، پہلی دفعہ قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ نے بھی یہ بل پاس کر دیا کہ ہر مسلمان بچے اور بچی کے لیے 5ویں جماعت تک قرآن مجید ناظرہ کے ساتھ پڑھنا اور 12ویں جماعت تک معنی کے ساتھ پڑھنا لازمی قرار دیا گیا۔ تو یہ ایک الحمدللہ کہ کافی حد تک بہتری، کیونکہ اس سے پہلے ایک ایجوکیشن میں بہت بڑا گیپ تھا، جو کہ اگر انگلش سکولوں میں یا دوسرے پرائیویٹ سکولوں میں جو ہمارے طلباء تھے وہ ان کے ایک سوچ مختلف تھی، جو مدارس میں پڑھتے تھے ان کی ایک مختلف سوچ تھی، جو ایک بہت بڑی دوریاں، ایک بہت بڑی خلیج بھی تھی اور دوریاں پیدا کر رہی تھی، الحمدللہ وہ کم ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو کہ انٹرفیتھ کے حوالے سے جس طرح کہ پہلی دفعہ یہ دونوں وزارتیں ایک اکٹھی کی، پہلے منارٹی کی جو وزارت تھی وہ علیحدہ تھی، لیکن اس کو بھی ضم کر دیا، وزارت مذہبی امور بین المذاہب مانگی۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ پاکستان کے مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلم ان کے جتنے مذہبی پیشوا ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا موقع ملا، ایک فورم پر انہیں اکٹھا سننے کا، سنانے کا اور نقطہ نظر سمجھنے کا ایک موقع ملا۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ فرقہ واریت میں بھی الحمدللہ کمی آئی، اور اس میں جو بین المذاہب ایک جو امانگی تھی اس میں بھی اضافہ ہوا ہے، تو الحمدللہ اس سے بھی کافی حد تک فائدہ ہوا۔ ہم نے اسلام آباد کی سطح پر نظام صلاۃ جو شروع کیا، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک اتفاق اتحاد کی فضا پیدا کی جائے، کہ ایک ٹائم اذان اور ایک ٹائم اس کے ساتھ جماعت کا مقصد یہی تھا کہ مسلمان جو کلمہ گو ہیں انہیں یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مطلب ہے کوئی علیحدہ عبادت کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور مسجد بھی اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ کسی بھی مسجد میں، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا مسجد ہے، اس میں کوئی بھی کلمہ گو مسلمان ہے وہ نماز ادا کر سکے۔ الحمدللہ یہ بھی اتفاق سے بات ہوئی ہے، اور علماء کی ایک کمیٹی بنائی، 10 رکنی کمیٹی، انہوں نے فیصلہ کیا، کیلنڈر بنایا، اور کیلنڈر کے تحت یعنی جو اوقات کا تعین کیا کہ ایک وقت میں اس میں کافی پیش رفت ہوئی ہے، 70% 75% اس میں کامیابی ہوئی ہے،
مزید یعنی اس پہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی مطلب جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا یہ بھی ہماری خواہش تھی۔ اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے یعنی عید ایک دن نہیں ہو سکی، اور رمضان جب بھی آتا ہے پھر بھی مسئلہ بنا ہوتا ہے، وہ ایک دن نہیں ہوتے۔ پہلے سال تو ہم نے کچھ کوشش کی، پشاور بذات خود کے اور مفتی پوپلزئی صاحب جو ہمیشہ سے ارادہ فتویٰ دیتے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کی، رابطہ کیا، الحمدللہ اس وقت مان گئے تھے، اور پھر عید روزہ بھی ایک دن رکھا گیا، پورے پاکستان میں عید بھی ایک دن ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر اتفاق نہ ہو سکا۔ لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ یعنی ان میں کچھ اختلاف، کچھ مسئلے جو تھے فروئی اس قسم کے اختلافات، کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اس کو ہم نے کوشش کی کہ کم از کم کسی نہ کسی طریقے سے ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں۔ میں مشکور ہوں مفتی صاحب کا کہ انہوں نے کتاب لکھ کر یہ مسئلہ بھی حل کیا ہے، اور واقعی ان کی جو کتاب اس حوالے سے کہ پوری دنیا کا سسٹم کیوں نہیں ہو سکتا اگر باقی مذاہب کے جو مذہبی تہوار ہیں یا عبادت ہے اس کے اوقات کا تعین ہو سکتا ہے، تو یہ جو ہمارا اسلام ہے، اور اسلام میں بھی چاہے وہ روزہ ہے چاہے نماز ہے، یہ ساری چیز اس کے بھی تعین ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے بڑی اچھی ایک جو شرعی لحاظ سے دلائل کے ساتھ جو کتاب لکھی ہے وہ ہم نے وہاں پر علماء کرام تک بھی پہنچائی، اور مرکزی روایت لال کمیٹی تک بھی پہنچائی کہ اس کا مطالعہ کریں، اور جس طرح کہ مفتی صاحب نے اس میں میرا خیال ہے یہی تجویز دی ہے کہ مکہ مکرمہ کو مرکز بنایا جائے، اور وہاں سے جو کہ پوری دنیا کے لیے چاند دیکھنے کا اعلان بھی ہونا چاہیے، اور روزہ کرنے کا اعلان، اور اسی طریقے سے عید کا بھی اعلان ہونا چاہیے، تاکہ امریکہ سے لے کر جاپان تک جتنے بھی مسلمان ہیں اس کے مطابق روزہ بھی رکھ سکیں اور عید بھی ہو سکے۔ تو بڑی اچھی کوشش ہے۔ دیکھیں اسلام جوڑتا ہے، توڑتا نہیں، اور اس سے یعنی اتفاق پیدا ہوتا ہے، تو بڑی اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، گو کہ ابھی تک یعنی بہت سارے جو علماء کرام ہی، چونکہ ان کا مسئلہ ہے، میں تو زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ اس پر اپنے مختلف جو رائے دے رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کیونکہ ایک دن میاں نواز شریف صاحب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، میں رمضان کے مہینے میں بھی بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا جی سردار صاحب یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا میں ایک دن عید منائی جا سکے، سارے مسلمان پوری دنیا میں ایک دن روزہ رکھے جا سکے۔ میں نے کہا جی کیوں، کوشش تو کی جا سکتی ہے، اگر ناممکن تو نہیں ہے، مشکل ضرور ہوگا لیکن ناممکن نہیں ہے، کیونکہ اس سلسلے میں پہلے بھی بڑی کوشش کی گئی، OIC کے فورم پر کوشش ہوئی ہے لیکن برابر ثابت نہیں، لیکن ابھی کوشش ہے، اور جس میں ہماری رہنمائی مفتی صاحب کی کتاب نے بھی کر دی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ کہ OIC کے فورم پر بھی اس مسئلے کو دوبارہ اٹھایا جائے اور اس کے لیے کام کیا جائے، تاکہ مسلمانوں میں کم از کم اس لحاظ سے تو اتفاق ہو سکے کہ ایک دن روزہ رکھ سکے اور عید بھی ایک دن کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سے ہٹ کر چونکہ پاکستان کے حالات خیر آپ کو اچھی طرح اس کا علم ہے، ماشاءاللہ آپ زیادہ باخبر ہوتے ہیں بنسبت ہمارے، ہم وہاں تو اس میں خود جو کہ اور بہت ساری مصروفیات میں ہوتے ہیں، تو بعض جتنی آپ کو معلومات ہوتی ہے اتنے ہمیں نہیں ہوتی، تاہم یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ پاکستان کے لیے آپ کی جو خواہشات ہیں وہ نیک ہوتی ہیں، آپ کی تمنائیں وہ نیک ہوتی ہیں، آپ کی جو ایک سوچ ہے پاکستان کی بہتری کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ آپ دنیا کا موازنہ کرتے ہیں، آپ باہر رہتے ہیں، دنیا کا جتنا موازنہ کر کے اپنے ملک کے ساتھ ہر پاکستانی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا ملک اس سے بھی بہتر ہو، وہاں کی ترقی بھی ہو اور سسٹم بھی صحیح ہو، اسودہ حال بھی ہو۔ تو اس سلسلے میں یعنی آپ کی طرف سے جو تعاون ہے اس سے پاکستان کو استحکام بھی ملا ہے، اور پاکستان کے نظام میں بھی بہتری بھی آئی ہے۔ پہلے بہت ساری پاکستان کے نشیب و فراز آپ کو پتہ ہی ہے جو گزرے ہیں، لیکن اس وقت جو قیادت کوشش کر رہی ہے ہماری اور اس کے ساتھ باقی لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں اپنی اپنی جگہ سے، لیکن ایک سسٹم کو، جمہوری سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے سب کی محنت کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے کہ جو اس سے پہلے ہو گیا سو ہو گیا،
لیکن مزید نقصان نہیں ہونا چاہیے. جب تک اگر یہ جمہوری سسٹم مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری جو آگے ترقی کی منازل ہیں وہ صحیح طریقے سے طے نہیں ہو سکیں گی. اس میں رکاوٹیں بھی پیدا ہوتی رہیں گی. لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں کل جو ورجینیا بھی گیا تھا، وہاں پر قاری غلام رسول صاحب اور اسی طریقے سے باقی وہاں خالد صاحب تھے، بہت سارے اور لوگوں سے بھی میری ملاقات ہوئی، جرنلسٹ سے بھی ملاقات ہوئی، اور ہر جگہ ایک چیز، ایک میسج مطلب ان کی طرف سے آتا ہے کہ پاکستان میں یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، جو دنیا میں مطلب ہے خدا نخواستہ بدنامی کا باعث بھی بنتی ہیں اور جس سے ملک کو بھی نقصان ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک اچھی سوچ ہے کہ ایک اس لحاظ سے بھی ہمارے پاکستانیوں میں بھی احساس پیدا ہوتا ہے وہاں پر، اور اویئرنیس بھی پیدا ہوتی ہے. انشاءاللہ کوشش تو یہ ہم سب کی ہے، حکومت کی بھرپور کوشش ہے. جتنے ڈیولپمنٹ کے کام اس حکومت میں اور مسلم لیگ نون کی حکومت میں نواز شریف صاحب کے دور میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے. یہ حقیقت ہے اپنی جگہ، یعنی یہ اپنے پرائے سارے اس کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن بہت بڑا ایک چیلنج بھی ہے آپ کو سامنے، ایک پوری دنیا کے ساتھ ایک اس کا مقابلہ بھی ہے. اور اس سلسلے میں جو سی پی اے کے حوالے سے اس وقت مطلب کام ہو رہا ہے، پاکستان الحمدللہ کے ریجن میں ایک حیثیت رکھتا ہے اور مستقبل بڑا روشن ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کس طریقے سے اس پر عمل درآمد کرا سکیں. اس میں آپ کا بہت زیادہ رول ادا ہو سکتا ہے، کیونکہ لابینگ ہوتی ہے. میں نے سنا ہے تھوڑا بہت کل بھی کہ یہاں پر جو اینٹی پاکستان لابی ہے وہ بھی کام کرتی ہیں اور دنیا کو مطلب ہے وہ نیگیٹو سائڈ زیادہ اس کو اجاگر کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں نقصان بھی ہوتا ہے. اس سلسلے میں آپ بہتر رول ادا کر سکتے ہیں، چاہے آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہوں چاہے کسی اور پارٹی کے ہوں. لیکن پاکستان تو سب کا ہے. پاکستان تو جتنے بھی پاکستانی ہیں، چاہے آپ امریکہ میں رہتے ہیں یا مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں یا یورپ میں رہتے ہیں، سارے الحمدللہ آپ کا حق بنتا ہے اور بالکل اس پہ آپ سب کے حقدار بھی ہیں. تو میری تو یہی گزارش ہوگی کہ جس طریقے سے الحمدللہ کہ اس وقت اگر کوئی بھی حکومت صحیح کام کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا ساتھ دینا چاہیے. ایک دفعہ چونکہ بات تب سے زیادہ لمبی ہو رہی ہے، معذرت چاہتا ہوں، میں مدینہ شریف گیا. میرا تو ظاہر ہے کہ مذہبی حوالے سے مسجد سے اور مدرسوں سے علماء کرام سے مشائخ اعظامی سے زیادہ تعلق بھی ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی ہے. تو میں وہاں کے جو شیخ ہیں مدینہ منورہ کے، شیخ حذیفی صاحب، اس سے میری ملاقات ہوئی. تو جاتے ہوئے میں نے پوچھا، میں نے کہا جی شیخ صاحب کوئی پیغام آپ کی طرف سے؟ اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا جی میری طرف سے پاکستان کے جتنے علماء کرام انہیں بھی ایک پیغام دینا اور سیاسی لیڈروں کو بھی دینا. میں نے کہا جی کیا؟ میرے ساتھ ہزاروی صاحب تھے، وہ ترجمہ کر رہے تھے. میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جی ہماری پیغام میری طرف سے یہ ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، یہ اس کی طرف سے، اور ہم تمام اسلامی ممالک کی نظر پاکستان پر ہے. پاکستان مضبوط ہوگا تو اسلامی ممالک مضبوط ہوں گے. اسلامی ممالک اگر مضبوط ہے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا اس وقت بھی، حالانکہ اس نے کہا اس کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، اس نے کہا کہ میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں ان کو بھی ختم کر دیں اور حکومت کا ساتھ دیں، اور ساتھ ہی سیاسی لیڈروں کو بھی کہ نواز شریف کی حکومت ہے اور اس حکومت کا ساتھ دیں. آپ کو موقع ملا ہے، یہ حکومت آپ کی کامیاب ہوگی. یہ نہ دیکھیں کہ نواز شریف کی حکومت ہے، نا اس وقت حکومت ان کی ہے بے شک سے مسلم لیگ نون کی اور نواز شریف کی حکومت ہے. آپ ساتھ دیں گے تو اس وقت پاکستان کی معیشت کو بھی استحکام ملے گا، پاکستان بھی مضبوط ہوگا جس سے عالم اسلام کو فائدہ ہوگا، اور عالم اسلام کو فائدہ ہوا تو ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں امن بھی قائم ہو سکتا ہے. تو یہ مجھے مطلب یہ بات اس لیے بھی یاد ہے کہ اس کا تو کوئی ہمارے ساتھ تعلق نہیں تھا، مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق نہیں، اس کا کسی اور پاکستان کی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں. وہ تو ایک مدینہ المنورہ کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے امام ہیں. بہت بڑی ایک اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک حیثیت دی ہے، اہمیت ہے ان کی، ایک رتبہ دیا ہوا ہے. تو ان کی سوچ پاکستان کے بارے میں کتنی اچھی ہے.
اور غیر جانبدارانہ سوچ ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ الحمدللہ کہ اس سسٹم کے لیے یعنی سارے لوگ وہ بھی اچھی سوچ رکھتے ہیں, پاکستان کے لیے اچھی سوچ رکھتے ہیں. تو ہماری تو خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد ملک دیا ہوا ہے اور وہاں کچھ کرنے کا موقع دیا ہوا ہے, اور آپ کے ہم مشکور ہیں کہ آپ کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو بھی استحکام ملتا ہے, باقی بھی پاکستان کو بہت بڑا ایک فائدہ ہے. میں آپ کا سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, اور خاص طور پر جان صاحب کا اور مسلم لیگ نون کے جتنے بھی صدر ہیں, باقی عہدیداران صاحبان ہیں, باقی جتنے دوست ہیں, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ملاقات کا موقع دیا. آپ کی طرف سے انشاءاللہ کوئی پیغام گیا جو ہمارے لائق جو کوئی خدمت ہوگی, ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس پر عمل کریں. بہت بہت شکریہ جی. پاکستان پائندہ باد. اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى مصطفى 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 sent by Allah to lead us towards the light. You're the guide sent by Allah to lead us towards the light. You're the guide sent by Allah to lead us towards the light. Award of honor presented to Honorable Sardar Muhammad Yusuf, Minister of Religious Affairs and Interfaith Harmony, Islamic Republic of Pakistan. As a token of our appreciation for your relentless services and leadership, presented by Dr. Mufti Munir Ahmed Akhund, Grand Mufti of America, Chairman Al-Munir Foundation, Inc. Given today, 30th October 2017, New York, USA. جی پہلی بات یہ ہے کہ میں مفتی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ مفتی صاحب نے بڑا ایک اچھا قدم اٹھایا ہے, اور جو ایک شرعی لحاظ سے انہوں نے ایک اپنی جو کتاب لکھ کر تمام جو علماء کرام ہیں ان کی توجہ مبذول کرائی ہے, اور اس کی جو تقریبی رہنمائی ہوئی مجھے دعوت دی, اسی وجہ سے میں وہاں گیا بھی تھا, اور اس میں علماء کرام تھے مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے, اور اس میں بعض رویت لال کمیٹی کے ممبران بھی تھے. تو میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ مفتی صاحب نے جو یہ کتاب لکھی ہے یہ سب کی رہنمائی ہے, اس حوالے سے آپ یعنی جو فیصلہ کریں. تو اس میں رحم ٹی وی کا بھی میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ یہ کام اور زیادہ آگے چلا سکتے ہیں, پوری دنیا کے لیے چلا سکتے ہیں. پاکستان کی سطح پر تو ہماری کوشش ہوئے گی, لیکن پوری دنیا کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں میڈیا کا بڑا ایک رول ہے, اور آپ جو مفتی صاحب کے جو چینل ہے, رحم چینل ہے, یا اس کے ساتھ پی ٹی وی بھی چل رہی ہے, باقی بھی جتنے چینل ہیں, تو وہ یہ رول ادا کریں, سارے اسلامی ممالک اس پر متفق ہو جائیں. اور بڑی اچھی تجویز یہ ہے کہ دیکھو اسلام کی ابتدا مکہ مکرمہ سے ہوئی, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی وہاں پر اتری ہے, تو مرکز تو وہ ہے ہی ہے. اب بھی ہم حج کرتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں اور کیوں جاتے ہیں. یہ تو ہم سب کا ایمان ہے, عقیدہ ہے کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ وہ ہم سب کا جو مرکز ہے, پوری دنیا کے عالم اسلام کا, پورے مسلمانوں کا, چاہے امریکہ میں رہتے ہیں, یورپ میں رہتے ہیں. تو اس وجہ سے مرکز بنانا اس کا بڑی اچھی بات ہے مفتی صاحب نے جو کیا ہے. اب چونکہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے, اس میں علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے. میرا خیال ہے مفتی صاحب نے ایک بہت بڑی ذمہ داری نبھائی ہے, باقیوں کے لیے گائیڈ لائن مل گئی ہے. تو باقی جو علماء کرام ہیں مجھے امید ہے کہ وہ اس پر بھی سوچیں گے اور ان کی لائن پر چل کر یعنی یہ ایک اتحاد اتفاق پیدا کریں گے. مصطفیٰ 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 مصطفیٰ
مصطفى مصطفى